زندہ ہے بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آج آزاد عدلیہ نے سوات پریس کلب کے حق میں فیصلہ دے کر سوات پریس کلب کو ڈیسیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ میرے دوستو، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ آزاد صحافت ایک ریاست کا چوتھا ستون ہوتا ہے، جمہوریت بغیر آزاد صحافت کے ناممکن ہے۔ آج اس موقع پر میں پشاور ہائی کورٹ کے قابل احترام ججز آزاد عدلیہ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آزاد صحافت کے حق میں فیصلہ دے کر صحافیوں کے دل جیت لیے ہیں۔ میرے دوستو، آج ہمارے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے۔ آج ہمارے لیے شکرانے کے نوافل ادا کرنے کے دن ہے کہ کچھ لوگوں کی حمایت پر انتظامیہ نے گزشتہ رات ایک غیر قانونی حکم سے سوات پریس کلب کو سیل کیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے آج یہ قرار دیا ہے کہ وہ ایک غیر قانونی حکم تھا، ایک غیر قانونی اقدام اٹھایا گیا تھا۔ اس لیے تھوڑی دیر بعد آپ کا یہ گھر، یہ سوات پریس کلب دوبارہ فعال ہو جائے گا۔ آپ اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھیں گے، اور ایک بات جو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو، آزاد صحافت پر نہ پہلے کمپرومائز کیا تھا، نہ آئندہ کمپرومائز کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ آل ملاکن ڈویژن یونین آف جرنلسٹ کے صدر، سوات الیکٹرانک میڈیا ایسوسیشن کے صدر جناب شہزاد عالم صاحب موجود ہے۔ آج بھی وہ پورے دن ہمارے ساتھ عدالت میں موجود تھے۔ ان کے کیا تاثرات ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ شہزاد عالم زندہ باد، شہزاد عالم زندہ باد، شہزاد عالم زندہ باد، فیصل افغانی زندہ باد، محبوب علی زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، آپ سب کو معلوم ہے کہ 26 مارچ کو ایک ڈکٹیٹر اور نیب زدہ سیکرٹری اطلاعات ارشد کی جانب سے سوات پریس کلب کے خلاف غیر آئینی، غیر قانونی، غیر انسانی اور غیر اخلاقی آرڈر جاری کرتے ہوئے اس کو سیل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے، اور گزشتہ شب ضلع انتظامیہ نے سوات پریس کلب پر نہیں، آزادی صحافت پر شب خون مارتے ہوئے سوات کے ان 23 لاکھ مظلوم عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہوئے سوات پریس کلب کو سیل کر دیا تھا۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ امن جرگہ کے صوبائی اور مرکزی مشران پریس کلب کے سامنے روڈ پر بیٹھ کر اپنی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچا رہے تھے۔ صوبائی حکومت، محکمہ اطلاعات اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے سوات پریس کلب، سوات کے صحافیوں، سوات کے عوام کے خلاف جو اقدام اٹھایا گیا، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم نے کبھی ہتھیار یا وہ نہیں اٹھایا، ہم قلم کی سپاہی ہیں۔ دہشت گردی میں، آپریشن میں ہم نے اس میں 5 جانوں کے نذرانے پیش کیے، تو اس وجہ سے ہم نے آئینی قدم اٹھاتے ہوئے ہم عدلیہ میں گئے، ہم سوات ہائی کورٹ بینچ میں گئے، جہاں پر آزاد عدلیہ نے فیصلہ سناتے ہوئے انتظامیہ کو پوری طور پر سوات پریس کلب ڈی سیل کرنے کے احکامات جاری کیے، جس پر ہم آزاد عدلیہ، آزاد وکلاء اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ آزاد عدلیہ زندہ باد، آزاد عدلیہ زندہ باد، آزاد عدلیہ زندہ باد، آزاد صحافت زندہ باد، آزاد صحافت زندہ باد، کہ انہوں نے
صحافی زندہ ہے صحافی زندہ ہے ارشد بھی سن لے زندہ ہے وزیر اعلیٰ بھی سن لے زندہ ہے انتظامیہ بھی سن لے زندہ ہے دوست بھی سن لے زندہ ہے دشمن بھی سن لے زندہ ہے پیر صادق بھی سن لے زندہ ہے پیر جعفر بھی سن لے زندہ ہے زندہ ہے صحافی زندہ ہے۔ تو آج عدلیہ نے صرف سوات نہیں بلکہ ملاکنڈ ڈویژن کے عوام کی دل جیت لیے ہیں، اور ان کے فیصلے سے سوات سمیت پوری صوبہ میں آزادی صحافت کا نعرہ بلند ہو گیا ہے۔ جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا، ہم نے ہم نے صحافت پر کبھی سودا بازی کی ہے، نہ کبھی کمپرومائز کیا ہے، اور نہ آئندہ کریں گے۔ میں ان لوگوں پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج ملاکنڈ ڈویژن سمیت خیبر پختونخوا اور پورے پاکستان کے صحافی سوات پریس کلب کے صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، سوات کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جنگوں میں بھی جب سوات آپریشن میں سیدو شریف اسپتال بند پڑا تھا تو سوات کے یہی غازی صحافی، سوات کے یہی جانباز صحافی وہ پریس کلب میں موجود ہوتے اور یہاں کے عوام کی آواز اعلیٰ حکومتی ایوانوں تک پہنچاتے۔ میں آج آزاد عدلیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے ان غازی صحافی بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی کوششوں سے ان سے آج ہی ممکن ہوا۔ میں آج ایک بار پھر ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ کبھی امن کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پرامن رہیں گے، چاہیے ہمیں جیلوں میں ڈالے، چاہیے ہم پر ڈنڈے برسائے، چاہیے ہمیں شہید کرائے، لیکن ہم سوات کے صحافیوں اور ان پر کسی قسم کی سودا بازی نہیں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں سوات پریس کلب کے سامنے جب ہمیں پتہ چلا کہ صوبائی حکومت کے ایک اہلکار نے، ایک انفارمیشن سیکرٹری نے سوات پریس کلب کو سیل کیا ہے، تو میں بذات خود میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، امن جرگہ کی تنظیم سے کہا کہ آپ کا مسئلہ، آپ کا احتجاج اپنی جگہ، لیکن سب سے پہلے ہم جائیں گے سوات پریس کلب کے صحافیوں کے ساتھ جو مسئلہ، جو معاملہ درپیش ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو حل کرنے کے لیے، اور احتجاج اگر وہ کر رہے ہیں تو اس میں حصہ لیں گے۔ تو جب میں یہاں پہ آ گیا تو بڑی خوشی کی بات ہے، اور اللہ کا بڑا کرم اور فضل ہوا کہ سوات ہائی کورٹ دارالقضاء نے وہ غیر قانونی آرڈر، وہ غیر قانونی اقدام جس کے ذریعے سوات پریس کلب کو سیل کیا گیا تھا، وہ کینسل کیا، اور آج دوبارہ سوات پریس کلب دوبارہ فعال ہو جائے گا، کھل جائے گا، تالے کھل جائیں گے۔ تو میں اپنی طرف سے یہ ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں پریس کلب کے، محبوب ولی صاحب، غلام فاروق صاحب، فضل رحیم صاحب، شہزاد عالم صاحب اور رشید اقبال صاحب اور دیگر ہمارے جو جرنلسٹ صاحبان ہیں، ان کو خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ ہم یہاں پہ یہ جو ساتھی تھے، ان کے کلکوٹ کا ایک مسئلہ تھا احتجاج کے لیے، یہاں سڑک پہ یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، لیکن ذاتی طور پر وہ مسئلہ چھوڑ کے آج میں یہاں پہ آیا ہوں، اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو لیگل ریمیڈی یا جو لیگل امداد، قانونی امداد کی شکل میں ڈی سیل کرنے کا جو حکم آیا ہے، تو اس کے علاوہ بھی اگر یہ حکومتی پارٹی اس کے خلاف آگے کورٹ کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، کورٹ جاتی ہے، تو ہم امن جرگہ کی تنظیم پشاور میں، یہاں سوات کے جو جرنلسٹ ہیں، جو احتجاج کا جو یہاں پہ مسئلہ چل رہا ہے، تو سوات میں ہم، پشاور میں ہم وہاں پہ چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے ان کے لیے احتجاج کریں گے، کیونکہ امن جرگے کا نعرہ ہے کہ جہاں پہ ظلم ہو وہاں پہ امن جرگہ ہوگا۔ ہم نے یہ محسوس کیا کہ آج سوات کے بلکہ ملاکنڈ ڈویژن کے صحافیوں کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، بہت زیادتی ہوئی ہے، تو امن جرگہ اپنا تاریخی کردار ادا کرتے ہوئے آج یہاں سوات پریس کلب کے سامنے بختر بند کی جو گاڑی کھڑی ہے، پولیس کی جو گاڑیاں کھڑی ہیں، اس کے سائے میں ہم نہ صرف احتجاج کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہ بات صوبائی حکومت کے نوٹس میں لانا چاہتے ہیں کہ چونکہ صحافی پرامن لوگ ہیں، یہ تشدد اور وائلنس کی طرف جانے والے لوگ نہیں ہیں، ان کے گریبان سے حکومت اگر ہاتھ نہیں نکالتی تو امن جرگہ ان کے لیے صوبائی صدر مقام پشاور میں
احتجاج بھی کرے گا اور اس وقت تک ان کے شان بشانہ جدوجہد ہم جاری رکھیں گے جب تک ان کا مسئلہ ټول ناول خو زه د آزاد عدلیې ته خراج تحسین پیش کوم د سوات صحافیانو ته د دوی جدوجهد ته زه خراج تحسین پیش کوم چې په هغه وخت کې دی قلم راغشته او دی ولاړو چې دی بختربندو ګاډو والا خپل چوکۍ پرېښودې وي دی خپل ټوپک غورځارلی و دی تښتېدلی و دی تاڼې پرېښودې وي خو دا صحافیانو چې د سوات د امن دپاره د ملکنډ ډیویژن دپاره دلته موجود وو دوی د جانونو قربانۍ ورکولې خو دوی خپل ځګونه نه و پرېښودي نن انتهایي د شرم خبره ده چې د انصاف په حکومت کې د یو نیبزده افسر په ایما باندې د یو څو کسانو د خوشحالولو لپاره صوبایي حکومت د سوات پریس کلب د سیل کولو احکامات جاری کړل او د شپې په تیاره کې د غلو په شان د هغه طالبانو په شان دی راغلي دي او سوات پریس کلب ته تالیه اچولي نن هغه ستاسو دغې عزایمو ته ناکامي وشوه ستاسو هغه عزایم نن په خاوره کې ومنډلی شو چې آزاد عدلیه د دې آزاد صحافت دپاره د دې آزاد صحافیانو د دې اواز واورېدلو او ستاسو احکامات یې هغې کلعدم کړه هغې ملتوي کړه هغې باندې حکم امتناع جاري کړه او د سوات پریس کلب د کولولو احکامات یې جاري کړل د سوات د امن دپاره د دې ملک د بقا دپاره د ملکنډ ډیویژن د بقا دپاره د امن دپاره نه صرف د ټول ملکنډ ډیویژن صحافیانو بلکې خصوصا د سوات صحافیانو چې کومې قربانۍ ورکړي دي نن چې په دې ملک امن دی دا د دې صحافیانو د هغه قربانو نتیجه ده انتهایي د شرم خبره ده چې تا هغه قربانۍ غاړې ته واچولې د یو څو کسانو د خوشحالولو دپاره تا د سوات پریس کلب د صحافیانو زړونه ته ازار و ازار کړه نن موږ ډېر په فخر سره وایو چې ټول ملکنډ ډیویژن صحافیان دلته کې د ټولو د سوات د صحافیانو سره متحد دي د دې سره ولاړ دي او نه صرف دا د ټولې صوبې او د ټول ملک صحافیان د سوات پریس کلب په شا ولاړ دي د چا د پلار مجال نشته چې سوات پریس کلب زندہ ہے